تو یہ خاص یاد رکھنے کی بات ہے کہ کوئی معین گناہ ہے تو اس معین گناہ کی توبہ اس وقت تک کرتے رہنا ہے، اس وقت تک کرتے رہنا ہے کہ دل گواہی دینے لگے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہوگی، یا بھول جائے آدمی، اس معین گناہ کو بھول جائے تو بس اب معین گناہ کو یاد کر کے اس کی توبہ نہیں کرنی۔ میں مثال دوں، ایک آدمی بچپن میں کوئی گناہ اس نے کیا ہے، بہت برا گناہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور وہ توبہ کرتا رہا، اب ادھیڑ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب وہ بچپن میں گناہ کیا تھا اسے یاد بھی نہیں کیا گناہ کیا تھا، اب وہ سوچ کر وہ گناہ یاد کر کے اللہ میاں کو گناہ گنایا، ایسا گنانے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ تو توبہ کی حقیقت میں نے بتائی۔ پھر ایک بات یاد رکھنے کی یہاں یہ ہے کہ کھیتی کرتے ہیں تو پہلے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، تب اس میں بیج پڑتا ہے، روکتا ہے، اور سخت بنجر کھیت میں ہل چلائے بغیر بیج بکھیر دو گے تو بیج بیکار جائے گا، اگے گا نہیں۔ تو توبہ کرنے کے لیے بھی زمین ہموار کرنی پڑتی ہے، وہ توبہ کی حقیقت میں داخل نہیں۔ توبہ کی حقیقت تو وہی 3 چیزیں جو میں نے بتائی تھی، لیکن توبہ کرنے کے لیے پہلے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے، اور زمین ہموار کر کے پھر توبہ کرو تو انشاءاللہ جلدی توبہ قبول ہوگی۔ زمین ہموار کیسے ہوتی ہے؟ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ ان کی زمین ہموار ہوتی ہے خیرات کرنے سے۔ صدقہ کرو اللہ کے راستے میں، اور صدقہ کر کے پھر توبہ کرو، انشاءاللہ توبہ جلدی قبول ہوگی۔ اور اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن امید کم رکھنی چاہیے۔ مثال دوں میں، حدیث شریف میں ترمذی شریف میں حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی اور اس نے اپنی بیوی سے منتھلی پیریڈ میں صحبت کر لی۔ ایسی غلطی ہو جاتی، اور ہم لوگ جو ایک بیوی رکھتے ہیں ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے، پریشان کن مسئلہ ہے۔ 2 بیویاں ہوں تو ایک بیوی منتھلی پیریڈ میں ہے تو اپنی ضرورت ابھی دوسری بیوی کے پاس جا کے پوری کرے، اور ایک ہی بیوی ہو تو کیا کرے؟ یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب سے یہ ڈبل بیڈ آئے ہیں اس نے تو آفت اتار رکھی، یہ تو سارے فساد اور گناہوں کی جڑ ہے یہ ڈبل بیڈ۔ تو یہ غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت حیض میں بیوی سے صحبت کر لی تو 1 دینار صدقہ کرے۔ کب؟ جبکہ شروع دنوں میں اس نے صحبت کی ہو، حیض شروع ہوتا ہے تو شروع کے 3 دن لال خون آتا ہے، لال نہیں کالا، لال گہرا لال یعنی کالا سا خون، سیاہی کی طرف مائل خون آتا ہے اور بدبودار خون آتا ہے۔ اس زمانے میں اگر صحبت کر لیے تو 1 دینار صدقہ کرے، اور آدھا زمانہ گزرنے کے بعد پھر خون کم بھی ہو جاتا ہے، ہلکا بھی پڑ جاتا ہے، اس کا رنگ بھی لال ہو جاتا ہے، اب کالا سا نہیں رہتا اور بدبو بھی زیادہ نہیں رہتی اس میں۔ تو اس زمانے میں اگر صحبت کی ہے تو آدھا دینار صدقہ کرے۔ دینار کیا ہے؟ دینار حضور کے زمانے میں 2 سکے چلتے تھے، ایک گولڈ کا ایک سلور کا۔ تو جو گولڈ کا سکہ تھا وہ دینار کہلاتا تھا، اور سلور کا جو سکہ تھا وہ درہم کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا دینار کا، وہ دینار آج بھی کویت میں چلتا ہے۔ کویت میں جو نوٹ ہیں اس میں دینار کے نوٹ بھی ہیں، درہم کے نوٹ بھی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے صحیح بھاؤ تو نہیں معلوم، تو آپ ہی حضرات کو جانتے ہوں گے، باقی جو کویت میں 1 دینار چلتا ہے وہ آپ کے $25 کے ایکول ہوگا۔ یہ مجھے موٹا سا اندازہ کرتا ہوں، مجھے صحیح نہیں معلوم۔ آپ کے $25 کا 1 دینار کے بقدر ہے، $1 کی قیمت $25 ہے 1 دینار۔ تو اگر شروع زمانے میں اس نے بھی حیض کے زمانے میں بیوی سے صحبت کر دی تو 1 دینار صدقہ کرو، اور اگر آخری زمانے میں صحبت ہو گئی تو آدھا دینار صدقہ کرو۔ یہ صدقہ کیوں کروایا گیا ہے؟ یہ صدقہ کرو پھر توبہ کرو تو توبہ کو جلدی قبول ہوگی۔
یہ زمین توبہ کے لیے، زمین ہموار کرنے کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی بیوی سے بھی حالت حیض میں صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حالت حیض میں اپنی بیوی سے بھی صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں صریح آیت موجود ہے، اس میں منع کیا گیا ہے۔ لہذا یہ گناہ کبیرہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہے اللہ سے، اور توبہ کرنے سے پہلے یہ صدقہ دو اور یہ صدقہ دے کر توبہ کرو۔ دوسری مثال میں دوں، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جس زمانے میں قحط سالی ہو جائے اور برسات نہ ہو رہی ہو تو صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، جنگل میں نکل کر کے بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر دعا مانگی جاتی ہے۔ اس مسئلے میں کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ صلاۃ استسقاء پڑھنے سے پہلے دو کام کرنے ضروری ہیں۔ ایک تو لوگ آپس میں جو حقوق کا لین دین ہے وہ صاف کرو، جس کا جو حق لینا دینا ہے سب حقوق کا لین دین صاف کرو، اور دوسرا خوب خیراتیں کرو، 3 دن تک خیراتیں کرو، اور پھر 3 دن گزار کر اب نکلو جنگل میں اور صلاۃ الاستسقاء پڑھو اور اللہ سے بارش مانگو، انشاءاللہ بارش اللہ عطا فرمائیں گے۔ آج کل ہمارے ہندوستان پاکستان میں برساتیں کبھی نہیں ہوتی تو لوگ بارشیں مانگتے ہیں، نہیں ہوتی بارش، اس صلاۃ استسقاء پڑھتے بھی اور بارش نہیں ہوتی، کہاں سے ہوگی بارش؟ تیاری تو کی نہیں، نہ آپس کے حقوق کا لین دین صحیح کیا ہے، نہ کوئی خیر خیرات کی ہے، نہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی ہے، اور جا کر اللہ سے اللہ بارش دے دیتی ہوں، بارش تھوڑی مل جاتی ہے۔ بارہا ہم نے دیکھا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی، بارش نہیں ہوئی۔ تو صلاۃ الاستسقاء کے لیے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 3 چیزیں پہلے تیاری کرنا ضروری ہے۔ ایک تو کہ حقوق کا لین دین صاف ہو جانا چاہیے، کسی کا کسی پر حق باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تیسرا ہے کہ 3 دن تک لوگ خیراتیں کریں، کیوں؟ ان صدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو کم کرتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، 3 دن تک گناہوں کی معافی مانگو، اور پھر ایسے 3 دن گزار کر پھر 3 دن کے بعد جنگل میں نکلو اور صلاۃ استسقاء پڑھو اور بارش مانگو، اللہ ضرور بارش عطا فرمائیں گے۔ اب ہم ڈھنگ سے تو مانگتے نہیں ہیں اور پھر کہتے اللہ نے بارش نہیں دی، کہاں سے ملے گی جب تم نے ڈھنگ سے مانگی نہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کے لیے توبہ کرنے کے لیے زمین ہموار کی جاتی ہے صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے زمین ہموار کی جاتی ہے اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے۔ قرآن کریم میں یہ آیت پاک موجود ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ کے اچھے بندوں سے اگر کوئی ظلم ہو جاتا ہے اور کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں پس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے میں سے مسئلہ نکال کر حضور نے صلاۃ التوبہ امت کو بتلائی، صلاۃ التوبہ۔ کتابوں میں صلاۃ التوبہ ہوتی ہے، وہ صلاۃ التوبہ جو حضور نے حدیث میں بتلائی ہے وہ اسی آیت پاک سے نکالی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پس توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ تسبیح لے کر آپ بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور توبہ کرنا چاہو تو پہلے صلاۃ التوبہ پڑھو اور صلاۃ التوبہ پڑھ کر پھر توبہ کرو۔ صلاۃ التوبہ آپ حضرات جانتے ہیں، وضو کرو، غسل کر لو تو واہ واہ، کپڑے بدل لو اپنے تو اور اچھا، نہا دھو کر پاک صاف ہو کر کے کم از کم 2 رکعتیں نفل کم از کم 2 رکعتیں، اور 4 پڑھ لو واہ واہ، 6 پڑھ لو اور اچھا، 8 پڑھ لو اور اچھا۔
لوگ اس غلط فہمی میں کہ صلاۃ التوبہ 2 ہی رکعت ہے، 2 ہی، یہی لفظ غلط بڑھایا ہے. صلاۃ التوبہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، لیکن اگر کوئی 2 کے بجائے 4 پڑھ دے تو اور اچھی بات ہے. 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، اور اچھی بات ہے. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. لیکن کم سے کم صلاۃ التوبہ 2 رکعت ہے. اور یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے. تو یہ جو صلاۃ التوبہ ہے یہ مددگار بنتی ہے توبہ کی قبولیت میں. تو میں تو اصل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی جو آیت پاک ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنا بے حد نقصان کر رکھا ہے، یعنی اگر تم نے 100 ناحق قتل بھی کر رکھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں. تم سچی توبہ تو کر. اللہ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر توبہ کیے اللہ معاف کر دیں گے. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر توبہ کیے اللہ معاف کر دیں گے. جیسے کہ ہمارے بہت سے بھائی اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، مسلمانوں میں بہت سے بھائی ہمارے اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہ نہ نماز پڑھیں، نہ روزے رکھیں، نہ دین کی کوئی عبادت، تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ہمیں آخرت میں بخش دیں گے. یہ غلط تصور ہے. یہ اس آیت پاک کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں، بغیر توبہ کے معاف کر دیں گے آخرت میں، کیونکہ وہ غفور الرحیم اس لیے معاف کر دیں گے. یہ آیت کا مطلب نہیں ہے. آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر آسمان اور زمین بھر کر بھی گناہ کیے ہیں تو مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ کرو توبہ. اللہ تو سارے گناہوں پر پانی پھیر دیں گے، سارے تمہارے گناہ دھو دیں گے. تم سچی توبہ کرو تو صحیح. یہ مطلب ہے آیت کریمہ کا. لہذا کتنے بھی گناہ آدمی نے کیے ہیں اسے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا. موت سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے، جب تک توبہ کا وقت ہے اسے ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید باندھنی چاہیے اور سچی پکی توبہ کرنی چاہیے. وہ سارے ہی گناہ بخشنے کے لیے تیار ہیں. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس شرک کو بخشنے کے لیے تیار ہیں. آدمی توبہ کر لے تو اللہ اس شرک کو بھی معاف کر دیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ارجا آیت، یہ بہت بڑی اللہ سے امید باندھنے والی آیت پاک ہے. اس سے جتنی امید باندھو اتنی باندھ سکتے ہو. مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا سفاک حجاج ابن یوسف گزرا ہے. حجاج ابن یوسف اس مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا سفاک گزرا ہے. اور اس کے جو حالات ہیں اللہ جانے اس میں صحیح کتنے ہیں، غلط کتنے ہیں. لوگ مبالغے کرنے آتے ہیں تو پتہ نہیں کچھ کا کچھ کہتے ہیں کہ اس نے 6 لاکھ بے گناہ آدمیوں کو قتل کیا ہے. اللہ جانے یہ رپورٹ صحیح ہے، اسے مبالغہ ہے. اور ان 6 لاکھ میں تو اس نے 1 لاکھ تو صحابہ کو قتل کیا ہے. یہ اللہ جانے یہ رپورٹ صحیح یا نہیں ہے. بعد جب کسی کی دشمنی ہو جاتی تو پھر بہت لمبا لمبا فگر لوگ جوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 1 لاکھ تو سارے صحابہ تھے ہی حضور کے ساتھ، تو ساروں کو حجاج نے کیا قتل کر دیا تھا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ فگر کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہوں، لیکن یہ تو بات ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں حجاج ابن یوسف سے بڑا ظالم کوئی نہیں گزرا. یہ تو بات بالکل گویا طے ہے. جب اس کی موت کا وقت آیا تو پتہ جانے اسے کیا بیماری ہو گئی تھی. بس سردی لگتی تھی، اسے سردی لگتی تھی. اتنی سردی لگتی تھی کہ انگیٹھیاں جلا جلا کر کوئلے بھر بھر کر کے اس کے بدن کے سے لگا کر کے انگیٹھیاں رکھی جاتی تھی، تب بھی اس کی سردی کم نہیں ہوتی تھی. تو اس کی ماں نے اسے کوسا اور یہ کہا کہ نالائق، تو نے کرتوت ہی زندگی میں ایسے کیے ہیں کہ تجھے ایسی سزا ملنی ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسی سزا دی. تو ایک دم سنبھل کر کے بیٹھ گیا، ہوش میں آ گیا، تڑپ رہا تھا، بے پریشان تھا. اور جب ماں نے یہ کوسا تو ایک دم ہوش میں آ گیا سنبھل. اس نے کہا امی بتا، اگر کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فیصلے ہوں گے بندوں کے لیے
اور جب میرا نمبر آئے فیصلے کا تو جج کی کرسی پر امی اگر اللہ تجھے بٹھا دیں تو بتا امی میرے بارے میں تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت کا یا جہنم کا؟ تو ماں تو بہرحال ماں ہے. تو اس نے یہ کہا کہ بیٹا اگر اللہ مجھے اختیار دے تیرے بارے میں فیصلہ کرنے کا تو میں تو تیرے لیے جنت کا فیصلہ کروں گی. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ پھر امی سن، میرا خدا مجھ پر تجھ سے زیادہ مہربان ہے، جتنی تو مجھ پر مہربان ہے اس سے زیادہ میرا خدا مجھ پر مہربان ہے. اس کے بعد کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب یہ گفتگو اور یہ واقعہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے تابعی تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کو یہ واقعہ پہنچا تو انہوں نے اپنے تمام شاگردوں سے یہ کہہ دیا کہ حجاج بن یوسف کو برا کوئی نہ کہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے، کیونکہ وہ اللہ سے اتنا پر امید تھا. یہ ضروری تو نہیں کہ بخش دے، لیکن ہو سکتا ہے جب اتنی امید باندھے ہوئے اللہ سے تو ہو سکتا ہے اللہ بخش دے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارجا آیت، سب سے زیادہ اللہ سے امید باندھنے کی جو آیت پاک ہے وہ آیت پاک ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تو یہ 4 آیتیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ اعظم آیت، قرآن میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اور سب سے زیادہ جامع اور کمپریہنسو آیت ان اللہ یامر بالعدل ہے، اور وہ آیت جس میں تفویض کا مضمون سب سے زیادہ ہے وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور ارجا آیت جس میں اللہ سے بہت زیادہ رحمت کی امید باندھی جا سکتی ہے وہی آیت پاک. تو مجھے تو اصل میں یہ بتانا تھا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت پاک ایسی آیت پاک ہے جس سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمام قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے. میرے بھائیوں، قرآن کی خصوصیتیں اور خوبیاں تو بے شمار ہیں. 2 خوبیاں اور خصوصیتیں قرآن کریم کی موٹی موٹی ہیں، اسے سمجھ لو. ایک قرآن کریم کی خوبی ہے تبیان لکل شیء، تبیان لکل شیء، قرآن کریم نے ہر چیز کو صاف کھول کر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، نہایت وضاحت کے ساتھ کھول کر واضح کر کے ہر چیز کو قرآن نے بیان کر دیا ہے. تبیان لکل شیء، ہر چیز کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا ہے قرآن. اس آیت کریمہ کو بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں، اس آیت کریمہ کو بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر علم ہے، سائنس بھی اس میں ہے اور جغرافی بھی اس میں ہے اور الجبرا بھی اسی میں ہے اور یہ بھی ہے اس میں، ریاضی بھی اسی میں ہے، میتھمیٹکس بھی اسی میں ہے، تاریخ بھی اسی میں ہے. سارے دنیا کے جتنے علوم ہیں سب قرآن کریم میں ہیں. تبیان لکل شیء کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی وضاحت کرنے والا ہے، یعنی دنیا کے جتنے علوم ہیں سب قرآن میں. ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں، یہ خیال صحیح نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ خیال صحیح نہیں. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. قرآن کا جو موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، اپنے موضوع کے بارے میں تبیان لکل شیء ہے. جس موضوع پر اور جس مقصد سے قرآن کریم نازل ہوا ہے اس مقصد کے سلسلے میں ہر چیز کی پوری وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل ہے. یہ نہیں ہے کہ جو غیر متعلقہ باتیں ہیں، جو قرآن کا سبجیکٹ نہیں ہے، قرآن کا موضوع نہیں ہے، وہ ساری باتیں بھی اس کے اندر ہیں قرآن میں. یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. دیکھو موٹی سی میں مثال دوں. قرآن میں 25 نبیوں کا نام ہے اور 25 نبیوں کا ذکر ہے، اور نبی تو 1,000 ہیں.
بلکہ ایک روایت میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں. 1,24,000 تو پیغمبر گزرے ہیں, اور قرآن میں تو کل 25 کا نام ہے. کہاں سارے نبیوں کے کہاں تفصیلات ہیں اس میں قرآن میں؟ آپ یہی تو کہیں گے کہ بھئی سارے نبیوں کے احوال بیان کرنا یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے, یہ تو تاریخ کی کتاب کا موضوع ہے, ہسٹری کی کتاب کا موضوع ہے. قرآن ہسٹری کی کتاب تھوڑی ہے. یہی تو آپ جواب دیں گے کہ تمام نبیوں کے اور ان کی امتوں کے احوال بیان کرنا یہ تو ہسٹری کی کتاب کا موضوع ہے, اور قرآن ہسٹری کی کتاب تھوڑی ہے, یہ تو گائیڈ بک ہے, کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت کے تعلق سے جتنے نبیوں کا تذکرہ اور ان کی قوموں کا تذکرہ ضروری تھا وہ کیا گیا, باقی کا نہیں کیا گیا. ہاں قرآن تاریخ کی کتاب ہوتی تو تمام نبیوں کا اور ان کی تمام امتوں کے ڈیٹیل اور احوال آنی چاہیے. اسی طریقے پر آپ کہیں گے کہ اگر قرآن کریم میں سائنس کا کوئی مسئلہ ہے تو کوئی اتفاقاً آ گیا ہے, کوئی قرآن سائنس کو بیان کرنے کے لیے تھوڑی آئی. قرآن میں اگر ریاضی کا کوئی مسئلہ ہے, میتھمیٹک کا کوئی مسئلہ ہے تو اتفاقاً کوئی مسئلہ آ گیا ہے. کوئی میتھمیٹک کے سارے مسئلے بیان کرنے کے لیے قرآن کریم تھوڑی ہے. قرآن کریم میں کوئی جغرافی کا مسئلہ ہے تو وہ اتفاقاً کوئی مسئلہ آ گیا ہے. کوئی جغرافی پڑھانے کے لیے قرآن کریم تھوڑی نازل ہو. ہاں دین سے تعلق رکھنے والے, دین کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے, اور دین کو سے تعلق رکھنے والے ہر مسئلے کو نہایت وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. تو قرآن کریم تبیان لکل شیء ہے اپنے موضوع کے تعلق سے, دین کے تعلق سے. تو ایک تو قرآن کریم کی خصوصیت اور خوبی یہ ہے. پھر کوئی بھائی یہ سوچتے ہوں گے کہ دین کی ساری باتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ اگر ساری باتیں قرآن کریم میں ہیں تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بہت لمبا موضوع ہو جائے گا, دوسری طرف ہم چلے جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. مختصر طریقے پر آپ یوں سمجھیں کہ کسی بھی ملک کا جو قانون ہوتا ہے تو ایک تو قانون کی کتاب ہوتی ہے, پھر اس قانون کی پھر تشریحات ہوتی ہے, اس کی شرح ہوتی ہے. تو قانون کی شرحوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قانون کی کتاب ہی میں سے مستنبط کیا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے. شرح کے اندر کوئی نیا مضمون بڑھایا نہیں جاتا ہے, اور اگر شرح میں نیا مضمون بڑھایا جائے تو پھر قانون کی کتاب ہی نہیں, شرح کرنے کا حق ہی نہیں اسے. تو احادیث شریفہ میں جتنے مضامین ہیں وہ قرآن کریم ہی کا ڈیٹیل اور تفصیلات ہیں. اب اس کی ساری بتانا سمجھانا کہ کس طرح سے یہ تفصیلات ہیں اور کیا صورت کس انداز, یہ بڑا لمبا موضوع ہے. آپ تو اجمالاً ذہن میں یہ بات رکھیں کہ قرآن کریم میں دین سے تعلق رکھنے والے تمام مسائل بیان کیے گئے ہیں, لیکن ان مسائل کو سمجھنا یہ ایک اس کی ضرورت ہے, ہر آدمی کو نہیں سمجھ سکتا ہے. ان مسائل کو احادیث شریفہ میں سمجھایا گیا ہے. مثلا میں نے ایک موقع پہ کبھی 2-3 دن ہوا کہا تھا کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ نماز کو سیدھا کرو اور نماز کا اہتمام کرو اور نماز کو قائم کرو. قرآن میں یہ حکم آیا ہے, اس حکم کو سمجھانے سے تعلق رکھنے والی جو حدیثیں وہ 10,000 حدیثیں ہیں. 10,000 حدیثیں ہیں جو صرف اقیم الصلاۃ کو سمجھاتی ہیں. تو یہ بہت لمبی بات ہے, ابھی اس کو چھیڑیں گے تب اس کو پورا نہیں کر سکیں گے. یہاں تو اس وقت میں بتا تھا کہ قرآن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تبیان لکل شیء ہے, یعنی قرآن کا جو موضوع ہے کتاب ہدایت, تو ہدایت کے تعلق سے ہر بات تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں. دوسری قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کریم نہایت سیدھا راستہ اللہ تک پہنچنے کا جو ہے زندگی گزارنے کا وہ بتاتا ہے. زندگی گزارنے کا اور اللہ تک پہنچنے کا جو نہایت سیدھا راستہ ہے وہ قرآن کریم بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے کہ دنیا میں انسان کو کیسے جینا ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تک پہنچانے والا سیدھا راستہ کون سا ہے؟
یہ قرآن کریم بتانے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو دو خوبیاں ہیں قرآن کریم کی خصوصیتیں ہیں، ان دو کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کریمہ کو پڑھو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو ان دو باتوں سے تعلق رکھنے والی ساری باتیں اس آیت کریمہ میں جمع کی گئی کہ انسان کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ تک پہنچانے والا سیدھا راستہ کون سا ہے، دین کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں انسان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہیں، وہ ساری اس ایک آیت کے اندر جمع کر دی گئی۔ اور اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اسے خطبوں کا جز بنایا گیا ہے، اور برابر امت اسے خطبوں میں پڑھتی آ رہی ہے، تاکہ ہر ہفتے یہ پورا دین کا خلاصہ مسلمانوں کو سنایا جائے، اور مسلمان اسے بار بار سنیں اور دماغ میں مستحضر رکھیں اور یاد رکھیں۔ یہ آیت خطبے میں پڑھنا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں؟ یہ مسئلے بھی سمجھ لو، جب مسئلے آتے ہیں مسئلے بھی سمجھ لو سب نے۔ اس آیت کریمہ کا خطبے میں پڑھنا ضروری نہیں، اگر کسی وجہ سے کوئی یہ آیت کریمہ نہ بھی پڑھے تو بھی خطبہ ہو جائے گا۔ خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں کیا ضروری ہے؟ جمعہ کے میں نے اس لیے کہا کہ عیدین کا خطبہ تو نماز کے بعد ہے، نماز پہلے ہے، لہذا نماز تو ہو گئی، اب تو خطبہ ہو بھی تو بھی نماز ہو گئی، نہ ہو تو بھی نماز ہو گئی، مگر جمعہ کا خطبہ تو پہلے ہے۔ اگر خطبہ نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز نہیں ہوئی۔ جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، خطبے کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جمعہ میں یہ سمجھنا ہے کہ خطبہ کیا چیز ہے، کس چیز کو خطبہ کہتے ہیں۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور میں سمجھاؤں آپ کو۔ یہ جو جمعہ کا خطبہ جمعہ سے پہلے ہے نا، یہ شروع میں ایسا نہیں تھا۔ شروع میں جیسا عیدین میں بعد میں خطبہ ہے، جمعہ میں بھی بعد میں خطبہ تھا۔ اسلام کے شروع دور میں جمعہ کی نماز پہلے پڑھی جاتی تھی اور سلام پھیر کر پھر خطبہ دیا جاتا تھا۔ جیسا عیدین میں کیا جاتا ہے ایسا ہی جمعہ میں کیا جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اس میں تبدیلی آئی اور جمعہ کا خطبہ پہلے کر دیا گیا، اور عیدین کے جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو گے تو قرآن کریم کی ایک آیت سمجھ سکو گے، ورنہ وہ آیت نہیں سمجھ سکو گے۔ سورہ جمعہ میں آیت ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ پڑھا گیا، ایک مرتبہ حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے اور تجارتی قافلہ آیا اور اس نے ڈھول بجایا تو سارا مجمع اٹھ کر کے خریداری کرنے کے لیے بھاگ گیا، صرف 12 آدمی بیٹھے رہ گئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرمایا کہ جب لوگ تجارت کو، بزنس کو، سودے کو دیکھتے ہیں یا کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں تو سب چل دیے، ان سب سب ادھر دوڑ پڑے، وہ ترکو کا قائم، آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیا، آپ کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے سب چلے گئے۔ آپ ان کو بتائیے کہ بزنس اور کھیل کے پیچھے کیا جا رہے ہو، یہ خطبہ سنو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ کے پاس اس کا جو ثواب ملے گا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور رہا وہاں بزنس کرنے سے جو روزی ملے تو روزی تو اللہ دیتے ہیں، وہ خیر الرازقین ہے۔ یہ جو آیت پاک ہیں، اس آیت پاک کو اس وقت آپ سمجھ سکیں گے جب میری یہ بات یاد رکھیں، ورنہ یہ آیت پاک آپ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ جو آج صورت ہے وہ صورت اگر ہو کہ جمعہ کا خطبہ پہلے ہے، اب حضور خطبہ دے رہے ہیں اور سارے نمازی مارکیٹ میں چلے گئے اور بازار میں خریداری کرنے چلے گئے، 12 آدمی رہ گئے، تو کیا صحابہ نماز پڑھے بغیر چلے گئے؟ یہ سوال پیدا ہوگا کہ نماز پڑھے بغیر چلے گئے؟ ایسا نہیں تھا۔ تو پہلے ایسا تھا کہ پہلے نماز پہلے پڑھی جاتی تھی جمعہ کی، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ اب وہ تجارتی قافلہ آیا، تجارتی قافلہ بھی آپ حضرات نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔
پرانے زمانے میں حضور کے زمانے میں مارکیٹ چلتا تھا، اسے اردو میں کہتے تھے لادی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے اب جیسے کہ شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں اور ایک ہی ایریا کے اندر ساری دکانیں ہوتی ہیں، ہر چیز وہیں سے ملتی ہے، یہ شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں، ایسا اس زمانے میں ایک تاجر ہے، وہ ہر چیز کی تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس جانور ہوتے تھے اور وہ جانوروں پر سامان بھر کر کے چلتے تھے۔ ایک گاؤں پر پہنچے اور پہنچ کر بہت بڑے میدان کے اندر اس نے نوکروں نے، کپڑوں والوں نے ادھر کپڑے کی دکانیں لگا دی، آٹے والے نے ادھر، مسالے والے نے ادھر، پورے میدان میں دکانیں ہی دکانیں۔ پھر ڈھول بجتا تھا اور ڈھول ایک خاص انداز سے بجتا تھا جس سے سارا گاؤں یہ سمجھ جائے گا کہ لادی آئی، تو لوگ فوراً پیسے اور تھیلے لے کر دوڑ پڑیں گے۔ جب دوڑیں گے کیوں؟ بات چیزیں کم ہوں گی، جو دیر سے 2 دن 3 دن یہاں رہیں گے اور سب شاپنگ ہوگی اور دیکھا کہ سب لوگ خرید چکے، اب کوئی گاہک نہیں آ رہا، تو یہ سب سامان سمیٹ کر جانوروں پر بھر کر جانور اگلے گاؤں میں۔ اسی طرح سے پوری مارکیٹ چلتی رہتی تھی، اسے لادی کہتے تھے۔ اور اکبر نذیر آبادی کا وہ جو مشہور نظم ہے کہ سب ساٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، وہ یہی منظر ہے۔ اکبر نذیر آبادی کی جو مشہور نظم ہے کہ سب ساٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، یہ بنجارے یہ کام کرتے تھے۔ تو جب کسی جگہ پر لادی اپنا پھیلے گی تو پورے میدان کے اندر جنگل میں منگل ہو جائے گا، اور جب یہ لادی چلی گئی تو اب میدان میں ہو کا عالم ہو گئے۔ تو اس وقت میں صورت یہ ہوئی کہ مدینہ منورہ میں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ہو چکی اور جمعہ کی نماز کے بعد حضور خطبہ دے رہے اور لادی آ گئی مدینہ کے باہر اور اس لادی نے ڈھول بجایا۔ تو اب مجمع جو تھا وہ مجمع نے یہ سوچا کہ نماز تو ہو گئی، نماز تو پڑھ لی، تو خطبہ ہے، تو خطبہ تو آج کل سن لیں گے، خطبہ تقریر ہے، آج تقریر نہیں سنیں کل سنیں گے، اور وہاں پہنچنے میں، خریداری کرنے میں، پہنچنے میں دیر ہوگی تو ہو سکتا ہے محروم ہو جائے، چیزیں نہ ملے، تو اگلی لادی تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو مجمع اٹھ کے جلدی سے گھر پہنچا اور تھیلا اور پیسے لے کر وہاں دوڑی پہنچے۔ تو کچھ لوگ تو خریداری کرنے گئے اور کچھ لوگ وہاں کیا دیکھنے کے لیے؟ وہاں تماشا دیکھنے کے لیے گئے، وہاں جو جنگل میں منگل ہو رہا ہے اور وہاں جو پوری ایک شان بن رہی ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے۔ جب ہاتھی آتا ہے تو گاؤں کے بچے سارے دوڑتے ہیں ہاتھی دیکھنے کے لیے، بے ہاتھی نے کیا رکھا ہے؟ تماشا۔ تو گاؤں کے بہت سے لوگ تو صرف تماشا دیکھنے جاتے ہیں، انہیں کوئی خریدنا نہیں، انہیں کچھ خریدنا نہیں ہے، وہ کیا دیکھنے کے لیے گئے؟ بس تماشا دیکھنے۔ تو یہ ہے وہ لہون، وہ کھیل کہ وہاں بزنس آئی اور کھیل آیا، تو وہ سب لوگ لپک کر ادھر چلے گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، آپ دیتے رہیے خطبہ، ہم تو جا رہے ہیں مارکیٹ میں۔ یہ صورت پیش آئی تھی۔ تو نماز ہو چکی تھی، لوگوں نے یہ سوچا کہ نماز تو ہو چکی ہے، تو خطبہ ہے، تقریر ہے، تقریر کا اگلے جمعہ کو سن لیں گے، اور وہاں دیر کریں گے تو پھر سامان نہیں ملے گا، تو یوں لوگ دوڑ پڑے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں یہ طریقہ بدل دیا گیا اور جمعہ کا خطبہ پیچھے سے شروع میں کر دیا گیا، اور عیدین کے خطبے آج تک پیچھے ہی ہیں۔ ایک موقع پر عیدین کے خطبے بھی آگے کیے تھے، مگر وہ ایسے لوگوں نے کیے تھے کہ ان کا کیا ہوا امت نے مانا نہیں۔ جب خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، حضرت معاویہ کا دور بھی گزر گیا، تو اس کے بعد جو بنو امیہ کا دور آیا، تو بنو امیہ کیا کرتے تھے؟ اپنے عیدین کے خطبے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، برائیاں کرتے تھے۔ تو جب عیدین کے خطبوں میں یہ مضمون شروع کرتے تھے تو لوگ اٹھ کے چل دیتے تھے، کیونکہ عید کی نماز تو ہو گئی، اب تو عید کے بعد خطبے ہو رہے ہیں، تو جب عید کا خطبے میں حضرت علی کی برائی آتی ہے مجمع اٹھ کے چل دیتا تھا۔ تو اب ان بادشاہوں نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو کیسے یہ بات مضمون سنایا جائے، تو انہوں نے عیدین کے خطبے پہلے دینے شروع کر دیے، کیونکہ پہلے جب خطبہ ہوگا تب تو ہر ایک کو بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر کے خطبہ سننا ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز ہونی ہے۔ تو انہوں نے عیدین کے خطبے بھی پہلے دینے شروع کر دیے تھے، مگر وہ خلفائے راشدین نہیں تھے، اس لیے تو بادشاہ تھے، اور ان بادشاہوں کو دین میں ایسی تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، امت نے ان کی اس تبدیلی کو نہیں مانا۔ جب تک ان کا دور رہا وہ پہلے خطبے دیتے رہے، ان کا دور منحوس گیا،
تو پھر امت کا جو اصل عمل تھا وہ چلا ہے. اور خلفائے راشدین اگر دین میں ایسی کوئی تبدیلی کریں تو خلفائے راشدین کی ہوئی وہ تبدیلی امت کو ماننی پڑے گی. وہ تبدیلی امت کو ماننی پڑے گی. اس لیے کہ حدیث میں حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے جو خلفائے راشدین جو دین کے بارے میں ایک راہ تجویز کریں اس راہ پر چلو اور مضبوطی سے ڈاڑوں سے اس راہ کو پکڑو. تو خیر خطبے تو اصل سنت یہی ہے کہ عیدین کے خطبے تو بعد میں ہیں اور جمعہ کے خطبے حضور ہی کے زمانے میں پہلے کر دیے گئے تھے. اور جمعہ کا خطبہ شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے. خطبہ شرط ہے, اس کا سننا شرط نہیں. ایک آدمی ایسے وقت آیا کہ خطبہ ختم ہو گیا اور تکبیر ہو رہی جمعہ کی اور وہ مسجد میں داخل ہوا, اس کا بھی جمعہ صحیح ہو جائے. تو اس نے خطبہ تو نہیں سنا. خطبہ سننا شرط نہیں, خطبہ ہونا شرط ہے. خطبہ دے کر جمعہ پڑھو گے جمعہ ہوگا, خطبہ دیے بغیر جمعہ پڑھو گے جمعہ نہیں ہوگا. رہا خطبے کا سننا ضروری نہیں. میں نے مثال دی کہ آیا آدمی تکبیر کے وقت آیا, جمعہ کی تکبیر شروع ہوئی, آیا اس نے خطبے کا ایک لفظ بھی نہیں سنا, اس کا جمعہ بھی صحیح ہے. کیونکہ خطبے کا سننا شرط نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, خطبے کا ہونا شرط ہے. خطبہ دیے بغیر جمعہ پڑھو گے جمعہ نہیں ہوگا. خطبہ کیا چیز ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خطبہ نام ہے 4 مضمون کا. 4 مضمون ہوں گے تو خطبہ ہوا ورنہ نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں, خطبہ نام ہے صرف 1 مضمون کا. امام شافعی علیہ الرحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں 4 مضمون چاہیے. پہلا مضمون اللہ کی تعریف, دوسرا مضمون نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف, تیسرا مضمون تقوی کی وصیت, لوگوں کو یہ وصیت کرو, تاکید کرو کہ لوگوں اللہ سے ڈرو. یہ مضمون خطبے میں آنا ضروری ہے, اگر نہیں آئے گا خطبہ نہیں ہوگا. اور چوتھا, قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی کم از کم 1 آیت پڑھنی ضروری ہے. یہ 4 باتیں اکٹھا ہوں گی تو جمعہ کا خطبہ صحیح ہوا اور نماز صحیح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ رائے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی ہے. اللہ کی تعریف, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود, تقوی کی وصیت, وصیت کے معنی تاکیدی حکم ہے, لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا تاکیدی حکم دو, اور قرآن کریم کی 1 آیت پڑھو. یہ 4 مضمون اکٹھا ہوں گے تو خطبہ ہوا. اور خطبے 2 ہونا سنت ہے, 2 ہونا ضروری نہیں. خطبوں کا 2 ہونا, یہ خطبہ دے کر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اٹھ کر کے پھر دوسرا خطبہ, پھر بیٹھ کر اٹھنے سے 2 خطبے ہو گئے. یہ 2 خطبے ہونا سنت ہے, حضور اسی طرح سے دیتے تھے. باقی اگر 2 خطبے نہیں دیے ہیں, بیچ میں نہیں بیٹھا ہے تو ابھی نماز ہو جائے گی, نماز صحیح ہے. یہ 4 مضمون آنے ضروری ہیں. یہ تو رائے ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کی. اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں, خطبہ نام ہے صرف 1 مضمون کا, اور وہ مضمون ہے اللہ کا ذکر بس, اور کوئی مضمون ضروری نہیں. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب جمعہ کے دن اذان ہو اور تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. اور بزنس اسٹاپ, وذروا البیع, بزنس اسٹاپ, کاروبار اسٹاپ, اور اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. اس آیت کریمہ میں اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو, اللہ کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ دیکھو قرآن نے کیا, جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے, جمعہ کے دن جو اذان ہوتی ہے وہ خطبے کے لیے اذان نہیں ہوتی, وہ اذان تو جمعہ کے نماز کے لیے ہوتی, لوگوں کو نماز کے لیے بلایا. اب جو لوگ چل پڑیں گے تو چل کر کے جاتے ہی نماز کہاں شروع ہونے والی ہے؟ جاتے ہی کیا چیز ملے گی؟ جاتے ہی تو خطبہ ملے گا. اس خطبے کو قرآن نے خطبہ لفظ نہیں کہا بلکہ اللہ کا ذکر کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو.
امام اعظم نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ جمعہ کے خطبے کی حقیقت ہے اللہ کا ذکر، بس اللہ کا ذکر ہو گیا، خطبہ متحقق ہو گیا۔ دو ہونا سنت ہے، اور اللہ کی تعریف اور حضور پر درود اور تقویٰ کی وصیت اور قرآن کی آیت، یہ سب سنت ہے۔ خطبے کی ماہیت واٹ از خطبہ؟ خطبے کی جو ماہیت ہے وہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، خطبہ صحیح ہو گیا۔ یہاں رک کر کے مختصر سا ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر تو ہر بھاشا میں ہو سکتا ہے، ہر لینگویج میں ہو سکتا ہے، اللہ کا ذکر تو ہر زبان میں ہو سکتا ہے، تو کیا خطبہ عربی میں ہونا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ خطبہ عربی ہی میں ہونا ضروری ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہی طریقہ امت میں چلا آ رہا ہے۔ اور اگر عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دیا گیا اور اللہ کا ذکر پایا گیا تو خطبہ درست ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھو، اس میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے آج کل، اور ساری دنیا میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ عربی زبان میں خطبہ دینا یہ سنت متوارثہ ہے، یعنی 1400 سال سے پوری امت کا اس پر عمل چلا رہا ہے۔ جیسے اذان، عربی میں اذان ہونی کوئی ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، سنت متوارثہ یہی ہے، حضور کے زمانے سے آج تک عربی میں اذانیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اور ترکیہ میں جب مصطفیٰ کمال اتا ترک آیا تھا، اس نے قانون بنا دیا تھا عربی میں اذان نہیں دی جا سکتی، وہ ترکی میں اذان دیتے تھے، اور 50 سال ترکی میں اذان دی گئی ہے۔ ترکیہ میں ترکی میں کمال اتا ترک کے بعد میں اس نے قانون بنا دیا تھا قرآن عربی میں نہیں دے سکتے اذان، 50 سال تک ترکی میں اذان ہوئی ہے۔ اس نے قانون بنا دیا تھا کہ عربی رسم الخط میں قرآن بھی نہیں لکھ سکتے۔ ان کے یہاں 50 سال تک ترکی میں قرآن شریف لکھے ہوئے مسلمان بیچارے پڑھتے رہے، 50 سال تک عربی زبان اس نے جو ملک میں داخل نہیں ہونے دی۔ اب تو یہ کچھ نہیں رہا، اب الحمدللہ بڑی شاندار اذانیں ہوتی ہیں۔ میں ابھی 2-3 سال پر گیا تھا قسطنطنیہ، بڑی شاندار اذانیں ہوتی ہیں، اور بے شمار قرآن چھاپے ہیں انہوں نے، اور ہر مسجد میں یہ طریقہ ہے ان کے یہاں۔ سب حنفی ہیں، تھوڑے بہت شوافی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر حنفی ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد میں سب سنتیں پڑھیں گے، کوئی جائے گا نہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد میں پھر امام صاحب، ہر مسجد میں امام صاحب ایک رکوع سنائیں گے، اور اتنا شاندار پڑھتے ہیں وہ، جس مسجد میں بھی ہم گئے اتنا عمدہ قرآن میں ایک رکوع وہ سنائیں گے، وہ سن کر پھر لوگ چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں میرا تو بچپن تھا، میں نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا جس وقت میں سب سے پہلی مرتبہ ترکیہ میں عربی میں اذان دینے کی اجازت ہوئی تھی تو مسلمانوں نے لاکھوں بکرے سڑکوں پر قربان کر دیے تھے خوشی میں، لاکھوں بکرے سڑکوں پر قربانی کر دی تھی خوشی میں اللہ کی کہ آج اللہ ہمیں عربی میں اذان دینے کی اجازت ملی۔ تو عربی میں اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، ترکی میں اذانیں ہوئی تھی، وہ سالوں تک ہوتی رہی، لیکن عربی میں اذان دینا یہ سنت متوارثہ ہے، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر اذانیں اسی طرح سے ہوتی چلی آ رہی ہیں عربی میں۔ لیکن یہ کہ وہاں ترکوں میں اتنے دنوں تک اذانیں نہیں ہوئی، ترکی میں ہوئی، وہ ترکی میں ہوئی، وہ بھی بہرحال اذان تو ہے ہی، وہ ترکی میں ہوئی، وہ بھی بہرحال اذان تو ہے ہی، لیکن اس کا ترکی میں دینا یہ تو سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ ٹھیک سیم مسئلہ سمجھ لو کہ کسی عربی کے علاوہ کسی دوسری لینگویج میں خطبہ دے دو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حضور کے زمانے سے 1400 سال سے پوری دنیا میں عربی میں خطبے چلے آ رہے ہیں، آج اگر عربی میں خطبے نہیں دیے جاتے ہیں تو یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ اس مسئلے کو سمجھو اچھی طرح سے۔ بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ خطبہ جو ہے وہ نصیحت ہے، اور اب مسلمان کہاں عربی جانتے ہیں؟ مسلمان تو عربی جانتے نہیں،
امام صاحب عربی میں خطبہ دیتے ہیں تو اب مسلمان تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا نصیحت انہیں ہوئی؟ لہذا عربی میں خطبہ نہیں ہونا چاہیے، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، اپنی اپنی لینگویجوں میں، اپنی زبانوں میں خطبہ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو، ہفتے میں ایک مرتبہ تو دین کی بات ان کے کان میں پڑے۔ یہ ہے بہت بڑی دلیل ان کی، بس یہی ایک دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ دلیل بہت غور طلب ہے، معقول ہے، سمجھنے کی ہے، کوئی ایسی بالکل غلط بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ ایک نصیحت ہے، مسلمان 7 دن میں اکٹھا ہوتے ہیں، ان کے کانوں کے اندر کوئی نصیحت کی بات پڑنی چاہیے۔ مسلمان عربی نہیں جانتے، اب اگر عربی میں خطبہ دیا جائے گا تو کیا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا؟ لہذا ان کی لینگویج میں خطبہ دو تاکہ ہفتے میں کوئی بات تو ان کے دین کی ان کے کان میں پڑے۔ یہ ان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے بارے میں بہت ٹھنڈے دل سے چند باتیں غور کرنے کی ہیں، جلدی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، بہت ٹھنڈے دل سے چند باتیں سوچو۔ سب سے پہلی بات تو یہ سوچو کہ یہ کہا کہ مسلمان عربی نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، سوال ہے کیوں نہیں جانتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کینیڈا میں جو مسلمان آئے تھے، یہاں کون سے انگریزی زبانیں سیکھ کر آئے تھے، یا کون سی ان کی مادری زبانیں انگریزی تھی؟ یہاں کینیڈا میں جو مسلمان آئے، انڈیا سے آئے، پاکستان سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے، مصر سے آئے، ایران سے آئے، توران سے آئے، کہیں سے بھی آئے، وہ کون سے انگریزی، ان کی مادری زبانیں انگریزی تھی، اس ملک میں آئے اور آ کر کے اپنے جاب اور بزنس کی ضرورت کے پیش نظر 2, 4, 5 سال میں ٹوٹی پھوٹی انہوں نے اپنی انگریزی سیکھ لی اور اپنا کام اوندا سیدھا کرنے لگ گئے، اپنے دنیا کے جاب کی ضرورت سے، اپنے دنیا کے بزنس کی ضرورت سے ان کو ایک اجنبی زبان سیکھنی پڑی اور 2 سال میں انہوں نے سیکھ ڈالی۔ میرے بھائیوں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان 60 سال، 70 سال، 80 سال اللہ اسے زندگی عطا فرماتے ہیں اور 6 سال کا ہوتا ہے، اس وقت سے وہ نماز سیکھتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے، مگر 80 سال کا ہو کر کے بھی الحمد شریف کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا۔ بتاؤ، پستی کا حد سے گزرنا دیکھو، پستی کا حد سے گزرنا دیکھو کہ دنیا کی ضرورت کے لیے تو 2-4 سال میں ہم انگریزی سیکھ لیتے ہیں اور ہم اپنے مذہب کی ضرورت سے، اپنے دین کی ضرورت سے عربی سیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں بدلنے کے لیے تیار۔ قرآن کو بدل دیں گے، اسلام کے طریقے کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم نہیں سیکھیں گے عربی، تم ہمیں انگریزی میں خطبہ سناؤ۔ عجیب و غریب بات ہے، ہم تو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسلامی طریقے بدلو اور اسلامی طریقے بدل کر ہمیں انگریزی میں خطبہ سناؤ، ہم عربی نہیں سیکھیں گے۔ یہی تو حاصل میرے بھائیوں نکلا، اور کیا نکلا؟ حالانکہ آپ غور کیجئے، حضور کے بعد صحابہ کا دور آیا، عربین پیننسولا کتنا تھا؟ یہی سعودی عربیہ، سعودیہ، یمن، جنوبی یمن، عمان اور شمالی یمن، اتنا ہی جو عربین پیننسولا ہے یہی تو عرب تھا۔ آج جتنے عرب ممالک بنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے عرب ممالک بن گئے؟ یہ تو سب دوسری زبانیں اور لینگویج بولتے تھے، لیکن صحابہ نے جب آگے بڑھے اور ان کو فتح کیا اور ان تک وہاں جا کر اسلام بڑھا اور وہ لوگ اسلام کے دائرے میں آئے اور وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد میں عربی کو اتنا اپنایا اور سکھلایا کہ وہاں کی ان کی اصلی زبانیں گئی اور سب کی عربی زبانیں بن گئی، عرب ممالک ہیں آج۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، وہاں 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اس 900 سال تک میں کیا کیا؟ فارسی چلی دفتروں میں، پھر جب ان کی حکومت بھی گئی تو فارسی بھی گئی، جیسے گدھے کے سر سے سنگ گئے، اور عربی تو انہوں نے رائج کی نہیں، اور عربی سے تو وہ ملک ایسا کا ایسا کورا کا کورا رہ گیا، اور وہ ملک سارے عرب ممالک بن گئے، اور انہوں نے یہاں فارسی جاری کی، نتیجے میں نہ فارسی رہی نہ عربی رہی۔ تو یہ کہنا کہ مسلمان عربی نہیں جانتا، سوال ہے کیوں نہیں جانتا؟ جانے کہ وہ نہیں جاننا چاہتا کہ ہم کیا کر لیں؟ تو ایک بات تو میرے بھائیوں بہت غور کر، سمجھدار لوگوں کو بہت غور کرنے کی بات ہے، اس کو ایک الگ طرف رکھو اور اسے سوچیے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے سوچیے۔ دوسری بات،
جمعہ کا خطبہ نصیحت ہے، بے شک قرآن بھی تو نصیحت ہے، قرآن کریم جو ہے یہ بھی تو نصیحت نامہ ہے، اور قرآن کا نام ہی الذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الذکر کے معنی نصیحت نامہ، اور قرآن کو مسلمان کون سے سمجھتے ہیں؟ لہذا کہو کہ انگریزی میں فجر کی نماز پڑھو، کیوں؟ قرآن بھی ذکر ہے، نصیحت نامہ ہے، مسلمان عربی نہیں جانتے، لہذا عربی میں تم فجر کی نماز پڑھاتے کیا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے گا؟ انگریزی میں فجر کی نماز پڑھاؤ، فارسی میں پڑھاؤ، اردو میں پڑھاؤ فجر کی نماز، تاکہ مسلمانوں کو کچھ تو قرآن سمجھ میں آئے۔ کرو دلیل جاری کرو، کہاں تک پہنچے گی؟ جیسا خطبہ ذکر ہے اور نصیحت ہے، ایسے قرآن کریم تو خطبے سے بڑا ذکر اور نصیحت ہے۔ اور اس سے آگے بڑھو، یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں انہی اذانوں کو کون سمجھتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کون سمجھتا ہے کہ کیا کہا اس نے؟ وہ یہ سمجھا کہ اذان ہوئی، وہ اتنے بھی جانتے کہ اذان ہوئی، مگر کہا کیا اس نے تو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ تو کہو بھائی اذانیں بھی اپنی اپنی زبانوں میں دو، تو اذانیں اپنے اپنی زبانوں میں ہوں گی، خطبے اپنے اپنے زبانوں میں ہوں گے، نمازیں اپنی اپنی زبانوں میں ہوں گی، تو دین رہا کہاں؟ دین سب منتشر ہو گیا، یہ انگریزی والوں کا دین الگ ہو گیا، اسلام الگ ہو گیا، فارسی والوں کا اسلام الگ ہو گیا، اردو والوں کا اسلام الگ ہو گیا، سب کے اسلام الگ الگ ہو گئے، لینگویجز الگ ہو گئے، اسلام بھی سب کے الگ الگ ہو گئے۔ سب کا ایک ملت واحدہ اس وقت ہے جب مذہبی زبان ایک ہے۔ جب تک مذہبی زبان ایک ہے، ملت واحدہ ہے، اور مذہبی زبان جس دن بٹ گئی اس دن ملت منتشر ہو کر پارا پارا ہو گئی۔ یہ بات بھی سوچیو، میں جو بات عرض کر رہا ہوں اسے کسی وقت سوچیو، اس میں بہت کچھ ملے گا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھو، دیکھو ایک لینگویج ہوتی ہے سرکاری، گورنمنٹ کی لینگویج ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کی لینگویج ہوتی ہے اس کے لیے اپیئرنس کے موقع چاہیے، کچھ مواقع چاہیے جہاں اسے نمود اور ظہور ملے، چاہے وہاں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، اسے بہرحال وہاں ظاہر کرنا ہے۔ جو گورنمنٹ لینگویج ہے اسے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مثلا ہمارے ہندوستان کی نوٹ ہے، ہمارے ہندوستان کی ہر نوٹ میں 10 روپے کا نوٹ ہو، 20 کا ہو، 100 50 کا ہو، 100 کا ہو، 500 کا ہو، ہر نوٹ کے اوپر 14 زبانوں کے اندر لکھا ہوا ہے 100 روپے 100 روپے 100 روپے 100 روپے، 14 زبانوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ 14 زبانوں کون سمجھتے؟ یہ سرکاری زبانیں ہیں، سرکاری زبانیں ہیں، اسے نوٹوں پر لکھا جانا ہے، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ گورنمنٹ کی منظور شدہ لینگویج ہیں۔ پھر ان 14 میں جو سب سے اصل گورنمنٹ کی زبان ہے وہ ہندی ہے، انڈیا کی زبان ہندی ہے، پاکستان کی زبان اردو ہے، بنگلہ دیش کی زبان بنگلہ ہے۔ یہ ہندی اس کے اپیئرنس ہوگا، موقعوں پر ہر جگہ پر یہ اس کا نمود ہوگا، اسٹیشن پر آپ جائیں گے سب سے اوپر ہندی میں لکھا ہوگا، پھر انگریزی میں اور مقامی زبان میں لکھا ہوگا۔ مثلا آپ گجرات میں جائیے، اسٹیشن پر بورڈ دیکھیے تو سب سے اوپر لکھا ہوگا ہندی میں بڑے حروفوں میں، پھر سائیڈ میں انگریزی میں لکھا ہوگا اور سائیڈ میں گجراتی میں نام لکھا ہوگا۔ حتیٰ کہ کیرل میں چلے جائیے جہاں ہندی کو ایک لفظ نہیں جانتا، وہاں اسٹیشن پر بڑے بڑے بورڈ ہوں گے، سب سے اوپر ہندی لکھا ہوا ہے، پھر ان کا تمل اور ان کے کناڑی زبانوں میں نیچے لکھا ہوگا۔ اور ایک مطلب بڑا جھگڑا انہوں نے اٹھایا، جنوب کے لوگوں نے بڑا جھگڑا اٹھایا، ہمیں ہندی نہیں چاہیے، گورنمنٹ نے کہا نہیں ہندی سب سے اوپر رہے گی، کیوں؟ یہ سرکاری زبان ہے، اس کا ایکسپیرئنس چاہیے، جب تک اس کو سر پہ نہیں بچھاؤ گے ملک کیسے متحد رہے گا؟ پورے ملک کو متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندی کو تم سب سے فرسٹ لینگویج مانو۔ جیسا یہ تو دنیا کی میں نے بات کی ہے، میرے بھائیوں ایسے ہی مذہب کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے، اور وہ مذہب کی زبان ہی کے ساتھ مذہب کا رشتہ جڑا رہتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ہندو قوم سنسکرت کو زندہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، ہر اسکول میں ہر یونیورسٹی میں یہ سنسکرت سیکھنے کے لیے بڑے بڑے وظیفے ہیں، کیوں؟ ان کے مذہب کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب سنسکرت سے جڑی ہوئی ہے۔ سنسکرت زندہ ہو تو ان کا مذہب زندہ ہوگا، اگر سنسکرت نہیں رہے گی ان کا مذہب نہیں ہوگا۔
تو میرے بھائیوں وہ تو ہندوستان کے چھوٹا سا مذہب ہے، صرف انڈیا کی حد تک وہ تو ہندوؤں کا مذہب ہے. اسلام تو یونیورسل مذہب ہے، پوری دنیا کا مذہب ہے. اس پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے آخر ان کی مذہبی زبان کیا ہے جو مذہبی زبان سب کو جوڑے گی؟ وہ مذہبی زبان عربی ہے. جب وہ مذہبی زبان عربی ہے تو اس کا اپیئرنس چاہیے، اس کا نمود چاہیے، اس کا ظہور چاہیے، یعنی کچھ خاص مواقع ایسے چاہیے کہ اس مواقع میں عربی ہی ہوگی، چاہے جو سمجھے یا نہ سمجھے. نہ سمجھو، سمجھنے کے لیے دوسرا انتظام کرو. باقی اس عربی کا ظہور ضروری ہے تاکہ عربی کا چلن رہے، عربی کا ظہور رہے، اور یہ عربی کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ دنیا کی بدھی رہے اور منسلک رہے. وہ جو اپیئرنس ہے ان میں سے ایک تو اذان ہے، ایک یہ خطبہ ہے، یہ قرآن کریم ہے. چاہے کچھ ہو جائے قرآن کریم عربی ہی میں پڑھنا ہے نمازوں میں، عربی کے علاوہ دوسری زبان میں نماز نہیں ہوگی. اذان عربی ہی میں ہونی ہے، کوئی سمجھو یا نہ سمجھو عربی میں ہی ہونی ہے، خطبے عربی میں ہی ہونے ہیں. اور میرے بھائیوں اس بات کو ایک طرف رکھ کر آخری بات سوچ لو. یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ بہت سے مسلمان عربی نہیں جانتے، عربی میں خطبہ دینے سے کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں یہ بات کوئی آج نہیں پیش آئی، یہ بات آج کوئی نہیں پیش آئی. ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر عربی کوئی آج اسی صدی کے اندر لوگ نہیں سمجھ رہے، 1400 سال سے نہیں سمجھ رہے، 1400 سال سے نہیں سمجھ رہے. تو کیوں 1400 سال تک کیا جتنی امت گئی وہ سب گمراہ تھی؟ انہوں نے امت کا خیال کر کے کیوں مقامی زبانوں میں خطبے نہیں دیے؟ اب اس 15ویں صدی میں یہ ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اور تم اس سے آگے چلو، جب صحابہ جزیرت العرب سے نکل کر کے پڑوسی ملکوں کے اندر گئے تھے اور پڑوسی ملکوں کی حکومتیں انہوں نے فتح کی تھی، اور وہاں کے علاقوں میں وہاں اسلام نیا گیا تھا، لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، ان نئے مسلمانوں کو اسلام کا تعارف کرانے کی سب سے پہلے ضرورت تھی. مگر صحابہ کا دور 100 سال کا ہے، اس 100 سال کے دور میں کبھی کسی صحابی نے مقامی زبان میں جمعہ کا خطبہ نہیں دیا، کبھی کوئی موقع نہیں. اور صحابہ نہیں 1400 سال گزر گئے، اس 1400 سال میں کبھی بھی دنیا کے کسی خطے پر جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ نہیں دیا گیا. رہا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے، اس کا کیا انتظام؟ اس کا انتظام کرو. اب دیکھو 2 گھنٹے سے چلا رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے چلا رہے. بھئی جمعہ کا خطبہ نہیں دیتے، جمعہ کا جو مضمون ہے اس کو آگے پیچھے مسلمانوں کو اردو میں انگریزی میں سناؤ. کون منع کر رہا ہے؟ خطبے سے پہلے سناؤ، خطبے کے نماز کے بعد سناؤ، اپنی زبانوں میں الگ سے سناؤ. خطبے کو کیوں بدل رہے ہو؟ جو 1400 سال سے جو طریقہ اسلام کا چلا رہا ہے اسے کیوں بگاڑ رہے ہو؟ مسلمانوں کی ضرورت، اس کا ترجمہ کرو، اپنے اردو میں کہو، نماز سے پہلے کرو، نماز کے بعد کرو. کہ مسلمان رکتے نہیں، پہلے آتے نہیں، بعد میں رکتے نہیں. تو یہ بات تو وہی آ گئی کہ ہم نہیں بدلیں گے، اسلام کو بدلو، اسلام کے طریقوں کو بدلو. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نماز سے پہلے ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نماز کے بعد رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. خطبہ بدلو ہمارے لیے. میرے بھائیو ایسا نہیں کیا جائے گا. اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں اور وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسلام کی روح کے خلاف انہوں نے وہ طریقے شروع کر دیے. دنیا میں بہت سی جگہ پر ایسا شروع ہو گیا ہے. وہ کچے علم والوں نے جو اسلام کی روح اور اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے انہوں نے وہ طریقے شروع کر دیے ہیں. اس لیے بہت اچھی طرح سے سمجھو، 3 باتیں مضبوط پکڑو. ایک تو یہ کہ یہ ضرورت آج نئی نہیں پیش آئی، یہ ضرورت سب سے زیادہ دور صحابہ میں پیش آئی تھی جب پڑوسی حکومتیں فتح ہوئی تھی. اس وقت سب سے پہلے یہ ضرورت پیش آئی تھی، مگر صحابہ نے کبھی غیر عربی میں خطبہ نہیں دیا. دوسرا یہ ضرورت آج نئی پیش نہیں آئی، 1400 سال سے برابر عجم کے اندر موجود ہے، عجمی علاقوں کے اندر 1400 سال سے برابر یہ ضرورت موجود ہے. مگر مسلمانوں نے 1400 سال تک کبھی اس کے خطبے کو نہیں بدلا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مذہبی زبان کے کچھ ظہور کے اپیئرنس کے موقع چاہیے. ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے ایک سرکاری لینگویج کو برملا لوگوں کے سامنے آنے کا ایک موقع ہے. اسلام کے ان مواقعوں کو بدلو مت. یوں آہستہ آہستہ بدلتے چلے جاؤ گے تو جنازہ ہی نکل کر رہ جائے گا اور امت کا شیرازہ منتشر ہو کر رہ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا میرے بھائی.
اور رہا مسلمانوں کی ضرورت، کرو، اس کے لیے دسیوں طریقے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے، ضرور فائدہ پہنچاؤ، اس کے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، لیکن جو طریقے جو اسلام کے ہیں، تعامل اور توارث، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تعامل اور توارث کیا ہے؟ حضور کے زمانے سے پوری دنیا کے مسلمان، شرقن غربن، یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک تمام مسلمان جو عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ دین کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو خیر، مسئلہ میں یہ بتا رہا تھا کہ عربی میں خطبہ ہونا یہ شرط نہیں ہے، اگر دوسری زبان میں خطبہ دیا گیا ہے اور اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ کا ذکر ہو گیا تو خطبہ ہو گیا، نماز جمعہ کی درست ہوگی۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وہ 4 مضمون آ گئے، اللہ کی تعریف، حضور پر درود، قرآن کی ایک آیت اور تقویٰ کی وصیت، یہ 4 مضمون آ گئے تو خطبہ درست اور نماز شروع ہوئی، نماز درست ہوگی۔ اور اگر لیکچر دے دیا لمبا چوڑا اور کہیں کوئی اللہ کا نام ہی نہیں آیا، ہمارے ہندوستان میں بھائیوں اور بہنوں سے تقریر شروع ہوئی اور یہاں جنٹل مین سے اینڈ لیڈیز سے شروع ہوئی، اور کہیں پوری تقریر میں اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا، اور پھر نماز پڑھو کہ نماز نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک تو نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، اور ایک غیر عربی میں خطبہ دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ 1400 سال سے امت کا جو عمل آ رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ تو اصل میں مسئلہ تو یہ سمجھا رہا تھا کہ خطبے میں یہ آیت کریمہ یہ ہونی ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ کسی وجہ سے اگر بعض مرتبہ امام بھول گیا اور یہ آیت نہیں پڑھی تو بھی خطبہ درست ہے، باقی خطبے میں یہ آیت کریمہ ہونی چاہیے۔